ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ کسان کا نام رحمت تھا اور اس کی بیوی کا نام زہرہ۔ رحمت ایک محنتی کسان تھا جو دن رات اپنی کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک وفادار گدھا بھی تھا جس کی مدد سے وہ کھیتوں میں کام کرتا۔ گدھا بہت محنت کرتا اور اس کی مدد سے رحمت کا کام آسان ہو جاتا۔ زہرہ ایک عجیب سی بیوی تھی جو دنیا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اکثر عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی تھی اور اس کا دماغ کبھی کبھی بالکل کھویا ہوتا تھا۔ وہ ایک قسم کی بے وقوف تھی جو ہر چیز پر یقین کرتی تھی۔ کسان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لوگ اکثر کسان سے کہتے کہ بچہ گود لے لے، لیکن زہرہ کبھی اس پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے دوست کے گھر گئی۔ اس کی سہیلی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، جاؤ جا کر پڑھو ورنہ گدھے بن جاؤ گے۔ کسان کی بیوی کو عجیب لگا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا، کیا بچے گدھے بن سکتے ہیں؟ دوست ایک مزاحیہ عورت تھی، کہنے لگی، ہاں، بچے اگر نہ پڑھیں تو گدھے بن سکتے ہیں، اور گدھے پڑھے تو بچے بن سکتے ہیں۔ کسان کی بیوی نے ایک خیال سوچا اور مسکرا دی۔ وہ گھر واپس آئی اور سب کچھ سوچنے لگی۔ ایک دن زہرہ نے اپنے شوہر رحمت سے کہا، رحمت، تمہیں گدھے کو کام میں اتنی محنت کرنے نہیں دینا چاہیے۔ وہ بھی انسان کی طرح سوچ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ کیوں نہ ہم گدھے کو پڑھنے لکھنے کی اجازت دے؟ رحمت نے چونک کر کہا، کیا گدھا پڑھا لکھا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ گدھے کو کام کرنے دو تو ہماری زندگی چل سکے۔ لیکن زہرہ نے اصرار کیا اور کہا، نہیں، گدھے کو تعلیم ملنی چاہیے۔ وہ بھی انسان کی طرح سوچ سکتا ہے۔ ہماری تو اولاد بھی نہیں، اگر ہم اپنے پیارے گدھے کو پڑھنے دیں گے تو وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائے گا۔ تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم گھر میں آرام کریں گے۔ کسان نے پوچھا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرہ نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو، مجھ پر یقین کرو، میں نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ رحمت کو بیوی کی باتوں کا سمجھ نہ آیا، مگر وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے گدھے کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ گدھے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کو رکھا گیا۔ استاد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ گدھا پڑھ لکھ نہیں سکتا، لیکن زہرہ نے پڑھائی پر اصرار کیا، اور گدھا روزانہ پڑھنے آتا۔ استاد کام گدھے کو دیتا تھا، لیکن وہ کتابوں کو گھورتا رہتا۔ استاد نے فیس مانگی جو کسان کی ماہانہ آمدنی کا نصف سے زیادہ تھی۔ چند دنوں میں گدھا کچھ نہیں سیکھ سکا۔ وہ نہ ہی لکھنا سیکھ سکا، نہ ہی پڑھنا، اور نہ ہی کسی کام کے قابل ہو سکا۔ وہ بس اسی طرح کھڑا رہتا تھا جیسے پہلے تھا۔ کسان نے اپنی ساری جمع پونجی گدھے کی پڑھائی پر کھو دی اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ چند مہینوں بعد گدھے کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور کھیتوں کا کام بھی رکا رہنے لگا۔ رحمت کی زندگی مشکل ہو گئی کیونکہ گدھا اب کام میں مدد نہیں کر رہا تھا اور اس کی بیوی کی ضد نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ ایک دن وہ دونوں لڑ پڑے۔ کسان کی بیوی اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔ اس نے اسے سارا معاملہ بتایا۔ عورت چونک گئی اور کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے مذاق میں کہا تھا لیکن تم نے اس پر عمل کیا۔ کسان کی بیوی روتی ہوئی گھر واپس آئی اور تمام بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ آخرکار رحمت کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی کی باتوں پر کان دھرنا اس کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اس نے گدھے کو پھر سے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ گدھا سست ہو گیا اور کھیتوں میں کام نہیں کیا۔ زہرہ کی حماقت نے انہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب کسان بالکل دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی حل نکال لے گی، لیکن کسان نے اس کی ایک نہ سنی۔ زہرہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی تھی کہ مسئلے کا کوئی حل نکال سکے۔ ایک دن زہرہ پڑوس میں گئی۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے گدھے سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آج ہم رات تک کام کریں گے اور آج ہم اس وقت تک آرام نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا بیج نہ بیچ دے۔ پھر اس نے بیج کا تھیلا گدھے پر رکھا اور گدھا چلنے لگا۔ زہرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ گدھا ہماری زبان سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے قریب گئی اور اس سے پوچھا، کیا تمہارا گدھا تمہاری بات سمجھتا ہے؟ آدمی مسکرایا اور کہا، ہاں۔ زہرہ نے پوچھا، کیسے؟ آدمی نے کہا، اگر تم اپنے گدھے سے پیار سے بات کرو اور اسے بتاؤ کہ اسے کیا کرنا ہے تو وہ تمہاری بات سن لے گا۔
زہرہ پرجوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے پاس واپس چلی گئی۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ہم اپنے گدھے کو دوبارہ کام کیسے کروا سکتے ہیں۔ کسان نے طنزیہ انداز میں کہا، واقعی؟ اور یہ کیسے؟ زہرہ نے اسے سارا کہانی بتا دی۔ کسان نے آہ بھری اور کہا، تم یقیناً پاگل عورت ہو۔ بیوی گدھے کے پاس گئی۔ گدھا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس نے گدھے کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ گدھا اٹھا اور زہرہ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کسان چونک گیا۔ کسان کی بیوی گدھے کو کھیت میں لے گئی اور گدھا کام کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر کسان ابھی تک صدمے میں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے قریب آیا اور پوچھا، تم نے اس گدھے کو کیا کہا کہ یہ اچانک پہلے جیسا ہو گیا ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے اس سے کہا اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں قصاب کے ہاتھ بیچ دوں گی، اور وہ تو تمہیں مار ڈالے گا، نہیں تو تم سے بھاری محنت کرائے گا۔ لیکن اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو میں تمہیں روزانہ اچھا کھانا دوں گی۔ وہ میری باتوں کو سمجھ گیا ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور ان کی زندگی پہلے جیسی ہو گئی۔